إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ سورہ حج کی آیت نمبر 1 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا، اے ناسو، لوگو، اتقو، ڈرو، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ربکم، اپنے رب کا۔ انا، بے شک، زلزلۃ الساعۃ، زلزلہ قیامت کا، شیء عظیم، چیز ہے عظیم، بہت بڑی۔ یوم، جس دن، ترونہا، تم دیکھو گے اسے، تذہلو، بھول جائے گی، غافل ہو جائے گی، کلو، ہر، مرضعۃ، دودھ پلانے والی، ہر دودھ پلانے والی بھول جائے گی، غافل ہو جائے گی۔ کسے؟ اما، اسے جسے، ارضعت، اس نے دودھ پلایا تھا، یعنی اپنے دودھ پیتے بچے کو دودھ پلانے والی بھول جائے گی۔ ایسی ہولناک وہ گھڑی، وہ قیامت کی گھڑی ہوگی۔ وتدعو، رکھ دے گی، یعنی گرا دے گی، کلو، ہر، ذات حمل، حمل والی، حملہا، حمل اپنا، ہر پریگننٹ مادہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وتری الناس، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، سکارا، نشے میں، وما، حالانکہ نہیں ہوں گے، ہم، وہ، بے سکارا، نشے میں، بے سکارا، نشے میں، ولیکن، اور لیکن، عذاب اللہ، عذاب اللہ کا، شدید، بہت شدید ہے، بہت سخت ہے۔ آئے تفسیر کی طرف۔ سورۃ الحج، سورۃ الحج کے تعلق سے چند اہم بات۔ اس سورہ کا نام حج ہے، اس کے معنی بھی حج۔ نزول، اس سورہ کا نزول مکہ میں ہوا، مکی سورت ہے۔ اس میں 10 رکوع ہے اور 78 آیتیں ہیں، 78۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 22ویں نمبر کی سورت ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے 103 نمبر کی سورت ہے اور یہ 17ویں پارے میں۔ اس پہلی رکوع میں جو موضوع ہے وہ ہے آخرت کا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکی صورتوں میں عقائد کے تعلق سے اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، کیونکہ عقائد کا ہی سدھر جانا انسان کے درستگی کے لیے، انسان کے اندر سے کرائم کو، برائیوں کو نکالنے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ صورت آخرت کے تعلق سے ہے۔ انسان کے اندر سے برائیاں کیسے نکلتی ہیں؟ جب وہ یقین کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، اللہ رب العزت پر، اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ جدوجہد اور کوشش کرتا ہے، اور دنیا کی چاہ اس کے اندر کم ہو جاتی ہے، اور دنیا کو پانے کے لیے برائیاں اس کی زندگی سے کم ہو جاتی ہیں۔ انسان کرائم کیوں کرتا ہے، برائیاں کیوں کرتا ہے؟ دنیا کی چاہ میں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء اس دنیا میں آئے ہی اس لیے کہ لوگ ظلم کرنے لگے تھے۔ جب جب دنیا کے اندر ظلم بڑھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو نازل فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ میں اس ماحول میں گھٹن محسوس کرتا ہوں۔ کیسا ماحول تھا مکہ کا کہ ہر طرح کا ظلم عام تھا اور ظلم فیشن ہو چکا تھا اس دور میں، اور اس حالات میں نبی مکرم کا جینا مشکل ہو گیا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے اور میں ابراہیم
کہ رب کو یاد کر کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور آپ غار ہرا میں جا کر کے بیٹھ جاتے، کبھی ہفتے بھر، کبھی کچھ دن، کبھی مہینہ بھر۔ آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت پر رحم فرمایا اور وہ نسخہ کیمیا نازل فرمایا جس نے انسانیت کی رخ کو بدل دیا۔ جب یہ قرآن، جب اللہ کی وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو لوگ دو حصوں میں تبدیل ہو گئے، بٹ گئے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور ایک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا۔ تو جنہوں نے ایمان لایا ان کے اندر سے ساری برائیاں ختم ہو گئی۔ آپ برائیوں کو ہی ختم کرنا چاہتے تھے، ساری برائیاں ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے اندر سے برائیاں کس طرح ختم ہو سکتی ہیں۔ تو جو سلیم الفطرت لوگ تھے جنہوں نے ایمان لے کر کے آئے، ان کے اندر سے برائیاں ختم ہوئی۔ برائی انسان کیوں کرتا ہے؟ دنیا کی چاہ میں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ ساری برائیوں کے پیچھے دنیا ہی وجہ ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے سامنے صرف دنیا ہی ہے، ایک ہی ویژن ہے اور اسی کو حاصل کرنا ہے۔ لیکن اس وحی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، ایک یہ دنیا ہے اور ایک دنیا کا بنانے والا ہے۔ تم چاہو تو دنیا کو حاصل کر لو، اور تم چاہو تو اس کی رضا پر عمل کر کے اور اس رب کو راضی کر لو۔ تو جسے یقین ہو جاتا ہے پھر وہ دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے اتنا نہیں بھاگتا، وہ جبکہ اللہ رب العزت کو راضی کر کے اور اللہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے لگ جاتا ہے۔ اور دوسرا عقیدہ دیا گیا آخرت۔ جس بندے کو آخرت کا یقین ہو جائے کہ اسے مرنا ہے اور اپنے رب کے سامنے پھر سے حاضر ہونا ہے، وہ اپنے ہر عمل کے کرنے کے پہلے رک جائے گا کہ مجھے اس عمل کا حساب دینا ہے۔ اگر میں نے اللہ رب العزت کا حق مخلوق کو دیا تو میرا رب مجھ سے حساب لے گا۔ میں نے ماں کا حق کسی اور کو دیا، بیوی کا حق کسی اور کو دیا، رشتہ داروں کے ساتھ ناانصافی کی، پڑوسیوں کے ساتھ ناانصافی کی، گراہک کے ساتھ ناانصافی کی، میرا رب مجھ سے حساب لے گا۔ تو یہ آخرت کا یقین اسے ہر گناہ سے روکتا ہے۔ اور تیسرا کانسیپٹ دیا گیا تقدیر کا۔ تو جب بندے کو تقدیر پر یقین ہو جاتا ہے کہ جو ہونا ہے وہی ہو کر کے رہے گا، جو مجھے ملنا ہے، میری تقدیر میں جو لکھا ہے وہی مل کر کے رہے گا، یہ تین یقین اس کو سارے گناہوں سے روک دیتے ہیں۔ اور ان تین یقین کو پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کا نزول فرمایا، نبیوں کو مبعوث فرمایا اور کتابوں کو پہنچایا۔ تو یہی 6 بنیاد ہے عقیدے کی، یہی 6 بنیاد ہے ایمان کی، عقیدے کی۔ اس 6 چیز پر ہی مکہ کے اندر جو ہے آیتیں نازل ہوتے رہی۔ اور آج ہم جو سورت پڑھنے والے ہیں اس میں پہلی رکوع کے اندر آخرت ہی موضوع ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا۔ اس قیامت کی ہولناکی پر یقین سے، یعنی آخرت کے یقین سے کون سی چیز روکتی ہے؟ تو آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، شیطان کے پیروکاروں کی مذمت کرتے ہوئے بتایا کہ یہ شیطان ہے جو انسان کو آخرت سے غافل کرتا ہے اور ہر گناہ کو ایسا سجا اور سوار کر کے لے کر کے آتا ہے اور وعدے دلاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آیت نمبر 5 سے 7 کے بیچ میں آخرت میں شک، آخرت پر شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 سے 7 کے بیچ میں فرمایا، انسان و جن کی تخلیق کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور بنظر زمین کے زندہ کرنے کا اللہ نے ذکر کیا۔ یعنی انسان کی تخلیق اللہ نے بتائی کہ ہم نے تمہیں کس کس مرحلے سے گزارتے ہوئے، اور تم آج انسان کو دیکھ رہے ہو کہ وہ سمجھنے والا، بولنے والا، چلنے والا، دیکھنے والا ہو گیا، وہ ایک قوت اور طاقت والا ہو گیا۔ تو ان مرحلوں پر یقین کرو یا غور کرو، تمہیں یقین آئے گا کہ جس رب نے کچھ نہیں تھا اور کچھ کیا، وہ رب اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور منظر زمین کو دیکھو، اللہ رب العزت نے اسے کس طریقے سے زندہ کر دیا، مردہ دانوں کو اللہ نے کس طریقے سے زندہ کر دیا۔ آیت نمبر 5 سے 7، آیت نمبر 8 سے 10 میں آخرت کے انکار کی وجہ اللہ رب العزت نے بتائی۔ آخرت کے انکار کی وجہ ہے علم کا نہ ہونا، وحی کا علم کا نہ ہونا، اس پر یقین کا نہ ہونا، اور تکبر کی وجہ سے آخرت کے انجام سے انسان غافل ہوتا ہے۔ تو آیت نمبر 8 سے 10 کے بیچ میں اللہ نے بدعتیوں اور گمراہوں کے سرداروں کا حال اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ گویا کہ آیت نمبر 1 سے 10 کے بیچ میں ایک رکوع کمپلیٹ ہو رہی ہے، اور اس میں آخرت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے کئی زاویے سے ہمیں یقین دلا رہا ہے کہ یقین کر لو اور یقین جانے۔ آخرت پر یقین اسلام کا ایک انقلابی موضوع ہے۔ یہ تینوں موضوع، ایک تو اللہ رب العزت کا یقین یعنی توحید کا علم آ جانا، یہ انسان کے اندر ایک انقلاب پیدا کرتا ہے، توحید کا علم، اللہ کی وحدانیت کا علم۔ دوسرا آخرت کا یقین، جتنا زیادہ ہمارے اندر آخرت کا، آج جو ہم گناہ کر لے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟
کہ کہیں نہ کہیں آخرت کا یقین کمزور ہے. یہ جتنا زیادہ مضبوط ہوتے چلا جائے گا گناہ سے ہم اتنے زیادہ دور ہوتے چلے جائیں. اور اسی طریقے سے تقدیر کا یقین، اور ان تین یقینوں کے ساتھ فرشتے کا یقین، فرشتوں کا یقین، کتابوں کا یقین اور انبیاء علیہ السلام کا یقین، یہ ایمان کی بنیاد ہے. یہ آستھا، وشواس، یقین کی بنیاد ہے کہ دل سے ہم یقین کریں، زبان سے اقرار کریں اور اعضاء سے عمل کریں. اسی کے ساتھ ہم ایمان والے کہلائیں گے. آپ غور کریں، کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری موت ایک دن آنی ہے؟ اگر ہماری موت کا منظر کوئی بتائے کہ دیکھو جس دن تمہاری موت آنی ہوگی اس دن تمہیں بہت گھبراہٹ ہوگی، تم کبھی چادر کو اپنے اوپر رکھو گے، کبھی نیچے کرو گے، ایسی ہولناکی اور گھبراہٹ ہوگی کہ تم کہو گے کہ مجھے فلاں ڈاکٹر کے پاس لے کے چلو، فلاں ڈاکٹر کے پاس لے کے چلو. تمہیں لے جایا جائے گا، تم ہاتھ اور پیر گھسیٹو گے، پنڈلی سے منڈلی ٹکرائے گی، اور تمہارے جب ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے گا تو وہ ICU میں لے جائے گا، تمہارا فلاں چیک اپ ہوگا، اور جب دھڑکنیں رکنے لگیں گی، جب مجھے یہ بتایا جائے، آپ کو یہ بتایا جائے کہ ایک دن تمہارے ساتھ ایسا ہوگا کہ جب دھڑکنیں رکنے لگیں گی تو ڈاکٹر دل پر ہاتھ رکھ کر کے پمپ کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ چالو ہو جائے، اور تم پیاسی نظروں سے لوگوں کو دیکھ رہے ہوگے کہ کوئی مجھے بچا لے، کوئی مجھے بچا لے. تم چیخ رہے ہوگے، چلا رہے ہوگے، لیکن یہ سانس تمہاری ٹوٹنا شروع کر دے گی، دل کی دھڑکن رکنا شروع کر دے گی، اور فرشتہ تمہاری روح کو کھینچ کر کے لے جا لے گا. کیوں نہیں اس منظر کا یقین ہو رہا ہمیں؟ کیوں نہیں اس منظر کا یقین ہو رہا ہمیں؟ ایسا غافل کر دیا خوبصورت دنیا کو سامنے لا کر کے شیطان نے کہ موت کا یقین نہیں ہو رہا. موت کی خبر آتی ہے تو ہمارا دل کہتا ہے یہ تو موت اس کے لیے تھی، یہ تو موت اس کے لیے تھی. مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں وقت میں اس کی جنازہ ہے، ہم سن کر کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اسی مسجد سے، اسی اسپیکر سے ہمارے لیے بھی آواز ہوگی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا اور فلاں وقت اس کی جنازہ ہے. ہمارے لیے بھی پانی گرم کیا جائے گا، ہمارے بھی غسل کا انتظام کیا جائے گا، ہمارے ہی کپڑے کا انتظام یعنی کفن کا انتظام کیا جائے گا. ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ لوگ آ کر کے ہمارے گھروں کے سامنے اکٹھا ہوں گے کہ انہیں اب سپرد خاک کرنا ہے. اور اسی طریقے سے ایک دن ضرور آئے گی وہ قیامت. ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا ایک عمر کے ساتھ، اس کائنات کو بھی ایک عمر کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا. ایک دن اس کائنات کو بھی ختم ہونا ہوگا، اور کائنات کس طرح سے ختم کی جائے گی آج اللہ رب العزت کے کلام کے ذریعے سے ہم اس کو جانیں گے کہ کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس دنیا کو اللہ رب العزت تباہ کرنے والا ہے. آئیں دیکھیں سورہ حج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں، اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کر لو اس دن کے آنے کے پہلے کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. وہ قیامت کا زلزلہ آ کر کے رہے گا، جیسی تمہاری موت آ کر کے رہے گی ایسی یہ قیامت کا زلزلہ آ کے رہے گا. اور یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے دنیا کا کہ ساری دنیا کو تباہ کیا جائے گا. جس دن تم اسے دیکھو گے یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اسے بھول جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا ہوگا. یعنی ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. آج دیکھیں آپ کہ ماں بچے کو کسی حالت میں نہیں بھولتی، جبکہ اس وقت کہ جب وہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہو. لیکن یہ ایسی ہولناکی ہوگی کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ساقط کر دے گی، ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی. ہر پریگننٹ خاتون یا پریگننٹ ماں اپنے حمل کو ختم کر دے گی. اور آپ لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھیں گے، یعنی ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ لوگ ایسے دکھائی دیں گے، ان کے چہرے، ان کی آنکھیں جیسے انہوں نے نشہ کیے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. اور لیکن اللہ کا عذاب شدید ہوگا. یہ اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا کہ ایسا لگے گا کہ ہمارے لوگ نشے میں ہیں. ان کی آنکھیں ایسی نظر آئے گی، ان کا چہرہ، ان کی فکر ایسی نظر آئے گی، ان کی چال کے اندر ایسی لڑکھڑاہٹ نظر آئے گی کہ لگے گا کہ یہ نشے میں ہے. لیکن وہ عذاب ہی ایسا سخت ہوگا. چند آیتیں عذاب کے تعلق سے اور دیکھیں، اور یہ آیتوں کے تعلق سے یا وہ صورتیں جو قیامت پر مبنی تھی، ان صورتوں کے تعلق سے سلسلۃ الصحیح کی حدیث، اور ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. یہ قیامت کے مناظر اور احوال پر مشتمل صورتیں نے
یعنی سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ انبیاء اور سورہ تکویر وغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ ایسا یقین کہ ایسا ہونے والا ہے، یہ ہمارا رب فرما رہا ہے۔ یہ اس کلام کا حصہ ہے جس کلام کو نہ کوئی نکار سکا، انکار کر سکا اور نہ کوئی کر سکے گا۔ یہ اس کلام کا حصہ ہے جس کلام کے سامنے ہر کوئی اپنا گھٹنا ٹیک چکا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کلام کی یہ خبر ہے کہ اس ہولناکی کے ساتھ قیامت آئے گی اور انسان اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضر ہوگا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا یقین کہ آپ فرماتے ہیں ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس کی فکر، اس کی ہولناکی، تو چند آیتوں کو میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہوں گا کہ قیامت کس انداز میں آنے والی ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 9 سے 10 میں اللہ فرماتا ہے تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ سورہ دہر آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے سورہ مطففین آیت نمبر 4 سے 6 میں الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ کیا انہوں نے اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں کیا؟ یعنی یہ جو منمانی زندگی گزر رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کی زندگی، ظلم سے بھری ہوئی زندگی، اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں کیا کہ جس طرح وہ روز سوتے ہیں اس طرح ایک دن سو جائیں گے، مر جائیں گے، اور جس طرح روز اٹھتے ہیں ایک دن آئے گا کہ یہ اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھ جائیں گے۔ تو کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ سورہ حاقہ آیت نمبر 13 سے 18 پس جبکہ سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی، یعنی سور پھونکنے والے فرشتے سور میں پھونک دے دیں گے، اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے، یعنی زمین اور پہاڑ کو اٹھا کے آپس میں ٹکرا دیا جائے گا اور ایک ہی چوٹ میں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 68 سے اور سور کو پھونک دیا جائے گا، آیت نمبر 68 سے 70 اور سور کو پھونک دیا جائے گا، پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ آسمان والے بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے، یعنی جسے اللہ چاہے گا وہ بچ جائیں گے آسمان والے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ جیسی دوسرا سور پھونکا جائے گا ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی، یعنی ہر کوئی صاف نظر آ رہا ہوگا۔ نام اعمال حاضر کیا جائے گا، بندے اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ کیسا وہ منظر ہوگا کہ ہم قبر سے نکلیں گے، ہمارے نام اعمال پیش کیے جائیں گے اور نبیوں کو اور گواہوں کو کھڑا کیا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور ظالم سورہ حج آیت نمبر 1 سے 2 لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والی کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش ہوں گے، مدہوش ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ متوالے نہ ہوں گے، یعنی شرابی نہ ہوں گے، نشے میں نہ ہوں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 سے 43 نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھو۔ جیسے جو لوگ نا انصافی کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ساری انسانیت کو خبر دے رہا ہے کہ اللہ کو غافل مت سمجھو ان کے اعمال سے، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ اپنے سر اوپر اٹھا کر دوڑ بھاگ رہے ہوں گے، خود اپنے طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی۔ ایسا سخت دن ہوگا کہ خود اپنے طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل خالی اور ٹوٹے ہوئے خالی ہوں گے ان کے دل۔ سورہ مومن آیت نمبر 18 اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی، یعنی قیامت سے آگاہ کر دیجئے، بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے۔ اللہ اکبر، یہ میرے لیے بات ہو رہی ہے، آپ کے لیے بات ہو رہی ہے کہ ہماری موت بہت ہی قریب ہے، اس سے آگاہ کر دو، اس سے خبردار کر دو اسے۔ اور وہ قیامت جو بڑی قیامت ہے
جو پوری کائنات کے لیے قیامت ہوگی اس سے انہیں آگاہ کر دو۔ فرمایا اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے، دل حلق تک پہنچ جائیں گے، اللہ، اور سب خاموش ہو جائیں گے۔ ظالموں کا نہ تو کوئی دلی دوست ہوگا نہ سفارشی۔ جب کوئی پریشانی آتی ہے اور کلیجہ جب منہ کو آنے لگتا ہے، انسان ٹینشن، فکر اور ڈپریشن کے اندر آ جاتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میرا قریبی دوست کوئی مل جائے تاکہ میں اپنی بات اس کو بتا دوں، اپنا دل اس کو ہلکا کر دوں، کوئی سفارشی مل جائے تاکہ وہ میری سفارش کر دے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اسے خبردار کر دو، ایسا وہ دن ہے کہ ظالموں کا نہ تو کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ سفارشی ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105 سے 107۔ اور آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ یعنی قیامت کو مذاق سمجھ رہے ہو کہ قیامت آئے گی تو پہاڑ کا کیا ہوگا؟ سن لو، جو میرا رب ہے، جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، جس نے اس پہاڑ کو بنایا ہے، اس پہاڑ کے اندر جس نے طاقت کو رکھا ہے، اس پتھر کے اندر جس نے طاقت کو رکھا ہے، وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑ دے گا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 27۔ بس جبکہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا جیسے کہ سرخ چمڑا ہو، ایسا سرخ ہو جائے گا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 104، یہ آپ دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد سورہ مزمل آیت نمبر 17 سے 18۔ اس دن کیسی پناہ پاؤ گے، اس دن کیسے پناہ پاؤ گے، یعنی کہاں پناہ پاؤ گے؟ جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ ایسا خوفناک دن ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سارے انبیاء کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وعدے کو کیا، بار بار یہ وعدہ ہوا۔ جس دن آدم علیہ السلام اس دنیا میں آ رہے تھے اس دن اللہ نے وعدہ کیا۔ جس نے اس کا انکار کیا، ایک حدیث میں جو حدیث قدسی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ آدم نے مجھے جھوٹا کہا جبکہ اس کو لائق نہ تھا کہ یہ مجھے جھوٹا کہتا۔ اس کا جھوٹا کہنا یہ ہے کہ اللہ پھر سے پیدا نہیں کرے گا، اللہ اسے ضرور پیدا کرے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے بہتر وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہے؟ جس نے اس کائنات کو بنائی، کیا وہ دوبارہ بنانے پر قادر نہیں ہے؟ سورہ نازیات آیت نمبر 6 سے 9۔ جس دن کانپنے والی اپنے زمین کانپ اٹھے گی، جس دن کانپنے والی یعنی زمین کانپ اٹھے گی، اس کے بعد پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی۔ زمین کانپ اٹھے گی، پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی، دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اپنے اعمال کی بنا پر ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 1 سے 14۔ جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پھر وہ مثل پروانے کے گرد غبار ہو جائیں گے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے ایسے انہیں ڈسٹ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ سورہ معارج آیت نمبر 18 سے 28۔ سورہ معارج آیت نمبر 8 سے 18۔ جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ مثل رنگی ہوئی اون کی ہو جائے گا، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔ آج یہ دوست ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ دوست کے کہنے پہ آ کر آپ دیکھ لیں، جتنی بھی برائیاں ہماری زندگی کے اندر آتی ہے وہ دوست کے ذریعے سے ہی آتی ہے زیادہ تر۔ اور انسان اللہ کی نافرمانی اپنے بچے کی خواہش کی وجہ سے کرتا ہے۔ آج جو بینک بیلنس ہمارا اکٹھا ہو رہا ہے، جو گھر بن رہا ہے، جو گاڑیاں بن رہی ہیں، کس کے لیے؟ بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے۔ نہ حلال کو ہم سمجھ رہے ہیں نہ حرام کو ہم سمجھ رہے ہیں، ہر طریقے سے ہم اس کو کما کر کے اپنی اولاد کی خوشی کے لیے ہم کر رہے ہیں، کبھی بیوی کی خوشی کے لیے، کبھی دوستوں کی خوشی کے لیے، کبھی رشتہ داروں کے لیے، اور کبھی دنیا میں نام ہو جائے، عزت ہو جائے، اس عزت کو پانے کے لیے اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ نافرمانی ہو رہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ مثل رنگین اون کی ہو جائے گا، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پہچانے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ حالانکہ ایک دوست دوسرے دوست کے سامنے لایا جائے گا، اسے دکھایا جائے گا، لیکن دوست کام نہیں آئے گا۔ گناہگار اس دن عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹے کو
مطلب ایک گنہگار شخص اس عذاب سے بچنے کے لیے اس دن اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اپنی بیوی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیا کرتے تھے، جو اسے گناہوں کے لیے پناہ دیا کرتے تھے، جن کنبے کی وجہ سے، جس خاندان اور رشتہ داری اور برادری کی وجہ سے وہ بدعت پر، ان کی بدعت پر شامل ہوا کرتا تھا، اس کے حرام کاموں پر شامل ہوا کرتا تھا، ان کے بیجا خرچوں پر شامل ہوا کرتا تھا، یہ سب اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا۔ مطلب ان سب کو دے کر کے وہ عذاب سے بچنے کے لیے ان سب کو دینے کے لیے تیار ہو جائے تاکہ یہ اسے نجات دلا دے، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کو کھینچنے والی ہے۔ وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا تھا، ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا تھا، یعنی اس دین سے پیچھے ہٹتا تھا اور منہ موڑتا تھا، اس دین کو سیکھنے سے، اس دین پر ایمان لانے سے، اس دین پر عمل کرنے سے پیچھے ہٹتا تھا، منہ موڑتا تھا، ہر کسی کو وہ جہنم بلائے گی، وہ جہنم جو کھال کھینچ دے گی اور جمع کر کے اور سنبھالے رکھتا تھا، یعنی دولت کو جمع کر کے رکھتا تھا، اس کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 8 سے 15۔ پس جس وقت کی نگاہیں پتھرا جائیں گی، پس جس وقت کے جب وہ قیامت کو دیکھے گا نگاہیں پتھرا جائیں گی، اور اسی طرح جب وہ اپنی موت کو بھی دیکھتا ہے تو آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے گا جب کسی کی روح قبض ہوتی ہے، جب کسی کی روح نکلنے لگتی ہے، اس کا کیا حالت ہوتی ہے؟ پنڈلیاں، اللہ فرماتا ہے پنڈلیاں سے رگڑانے لگتی ہے، ہاتھ پیر کھینچ رہا ہے، پہلے چیختا ہے، پھر چیخ بھی بند ہو جاتی ہے، پھر بس پیاسی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے، کوئی بچا لے، کوئی مجھے لے چلو۔ روکنے کے لیے اپنے آپ کی کوشش کر رہا ہے، لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آنکھیں جیسے کہ پتھرا گئی، آنکھیں جیسے کہ پتھرا گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے پس جس وقت کی نگاہیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ آج کون ہے جس نے انہیں روٹ دیا ہوا ہے کہ ذرا سا بھی چاند سورج کے قریب نہیں جا سکتا، زمین کے قریب نہیں جا سکتا، لیکن وہی رب جب آسمان کی کھال کو اتار دے گا یا آسمان کو لپیٹ لے گا، اس کے بعد آسمان کو لپیٹ لے گا، تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرانا شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ فرماتا ہے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، آج کہاں بھاگ کر کے چلا جاؤں؟ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار پائے گا، آج تو تجھے تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار ملے گا۔ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے اس سے آگاہ کیا جائے گا، جو اس نے آگے چھوڑا تھا، پیچھے چھوڑا تھا، یعنی جو اعمال کیے تھے وہ اس سے آگاہ کیا جائے گا، اس سے خبردار کیا جائے گا، اس کے اعمال بتائے جائیں گے، بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے۔ آج تو ایسا دن ہے کہ انسان خود اپنے آپ اپنے اوپر حجت ہے، یعنی انسان جب یہ کہے گا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا اور یہ فرشتے میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور یہ نام اعمال غلط لکھا ہوا ہے، میں نے تو یہ گناہ نہیں کیا، اور کہے گا کہ اللہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور تو نے ظلم کو تو حرام کر دیا تھا، اللہ رب العزت اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا اور وہ کہے گا کہ میں اپنے آپ کے علاوہ کسی اور کی گواہی قبول نہیں کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا اچھا تو اپنی گواہی قبول کرے گا نا؟ اللہ رب العزت اس کے منہ پہ مہر لگائے گا اور اس کے اعضاء کو حکم دے گا، اور اس کے اعضاء پھر جواب دیں گے، اس کا ہاتھ بتائے گا کہ اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، اس کی آنکھیں بتائے گی، اس کا جسم بتائے گا، اور پیر اس کی گواہی دیں گے۔ جو رب نے آج اس زبان کو طاقت دی ہے، اس زبان میں ایسا کیا ہے ایسا زبان کے اندر کہ یہ بول رہی ہے؟ اور کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ جن کا منہ ہے، زبان ہے، دماغ ہے، لیکن بول نہیں پا رہے، گونگے ہیں۔ کیوں گونگے ہیں وہ، اور کیوں یہ بول رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا ہے، اللہ نے اسے قوت دی ہے، اس لیے ہماری زبان بول رہی ہے، اور جس کے پاس پورا جسم ہے، پورا منہ ہے، دماغ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ نہیں بول رہا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بولنے کا حکم نہیں۔ اس دن ہماری اسکن کو حکم دے گا۔ آج ہم سب سے بچ کر کے گناہ کر سکتے ہیں، آج ہم سب سے بچ کر کے گناہ کر سکتے ہیں، سب سے چھپ کر کے گناہ کر سکتے ہیں۔ کیا اپنے جسم سے چھپ کر کے گناہ کریں گے؟ جن ہاتھوں سے ہم گناہ کریں گے، جس زبان سے کریں گے، جن آنکھوں سے کریں گے، جس پیر سے چل کر کے جائیں گے، اس حقیر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اس دھوکے باز دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، جس دنیا کو ہمیں کبھی بھی چھوڑ کر کے جانا پڑ سکتا ہے، اس دنیا کے لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ جسم ہماری گواہی دے گا،
کیونکہ یہ جسم اللہ کا فرما بردار ہے، یہ سمجھ لیں ہم، یہ جسم ہمارا فرما بردار نہیں ہے، اللہ کا فرما بردار ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بال سفید ہوں، لیکن ہو رہے ہیں، دانت ہلیں نہیں چاہتے، ہل رہے ہیں، گھٹنے درد کریں نہیں چاہتے، کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا پورا جسم متاثر ہوتا ہے، ڈرتا ہے، کانپتا ہے، گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، جتنا بڑا گناہ کرتے ہیں اتنا زیادہ دل گھبراتا ہے، یعنی دل اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے رب کی نافرمانی ہو، یہ جسم اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے رب کی نافرمانی ہو، اس کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے، وہ انسان کے بھی چین اور سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ جسم جو اللہ کا فرما بردار آج بھی ہے اور اس دن بھی ہوگا، اور آج تو ہمیں اللہ نے کچھ چھوٹ دے دی ہے کہ زبان سے جو چاہو بول لو، ہاتھ پیر سے جو چاہو کر لو، جہاں چاہو چلے جاؤ، لیکن یہ جسم اس دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ جب حکم دے گا تو یہ گواہی دے گا کہ اللہ اس نے یہ کیا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہوگا، اگرچہ کتنی ہی بہانے پیش کرے، کتنے ہی بہانے وہ پیش کر لے، لیکن اس کا جسم بتائے۔ سورہ تکویر آیت نمبر 114، اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، اور جب وحشی جانور اکٹھا کر دیے جائیں گے، ایسا ہولناک دن کہ درندے درندگی بھول جائیں گے اور آپس میں اکٹھا ہو جائیں گے، اللہ، اور جب وحشی جانور اکٹھا کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب جانیں ملا دی جائیں گی، اور جب جانیں جسم سے ملا دی جائیں گی، ہماری جان جسم سے دور ہوتی ہے، ہماری روح جسم سے ہٹتی ہے، وہ ایسا دن ہوگا کہ یاد کرو جس دن سورج لپیٹ لیا جائے گا، اور جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی ایسی قیمتی چیز کو انسان بھگا دے گا، چھوڑ دے گا، اور جب وحشی جانور اکٹھا کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب جانیں جسم سے ملا دی جائیں گی۔ کیوں ملائی جائیں گی یہ خالق؟ ہماری جانوں کو ہمارے جسم سے کیوں ملا دے گا تو؟ اللہ رب العزت جواب دیتا ہے، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی اس کے سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے تو قتل کی گئی تھی۔ بہنوں سن لیں، یہ قیامت کیوں قائم کر رہا اللہ کہ عورتوں کے اوپر جو ظلم ہوا تھا، اس بچی کے اوپر جب وہ ماں کی کوکھ میں تھی، یا جب وہ ماں کی کوکھ سے باہر آ گئی تھی، اور اسے جب دفن کر دیا گیا تھا، اسے جب مار دیا گیا تھا، اللہ رب العزت اس بچی سے پوچھے گا، یعنی اس کے باپ سے نہیں پوچھ رہا، جس نے مارا ہے اس سے نہیں پوچھ رہا، کیونکہ وہ اس لائق نہیں کہ اللہ رب العزت اس سے کلام کرے، اللہ بچی سے پوچھ رہا ہے، یعنی اس کو انصاف دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ بغیر کسی جرم کے تجھے قتل کیا گیا تھا۔ ایسے ہی ہر ظالم کے انصاف کے لیے اللہ رب العزت نے قیامت قائم کیا، ہر مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے انصاف کا دن قائم کیا۔ یہ بچی ہو، یا وہ ضعیف ہو، یا وہ ماں باپ ہو، یا وہ پڑوسی ہو، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اللہ رب العزت ان کے ظلموں کو لے کر کے آئے گا اور انہیں پوچھے گا، جیسے کہ یہاں پہ فرمایا، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی تھی، اور جب نام اعمال کھول دیا جائے گا، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، اور جہنم بھڑکا دی جائے گی، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا تھا، ہر شخص وہ جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا تھا۔ سورہ انفطار آیت نمبر 1 سے 5، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے، نکال دیے جائیں گے، اور جب قبریں شک کر کے پھاڑ کر کے اکھاڑ دی جائے گی، جب قبریں پھاڑ کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، اس دن ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے اپنے گناہ اور اپنے اعمال کو، اپنے معاملے کو دیکھ لے گا۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے، نکال دیے جائیں گے، اور جب قبریں شک کر کے پھاڑ کر کے اکھاڑ دی جائے گی، اور انسان اس میں سے نکلے گا، اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے، یعنی اگلے پچھلے اعمال کو معلوم کر لے گا۔ سورہ زلزال آیت نمبر 1 سے 8، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، یعنی انسانوں کو باہر نکال دے گی،
اور انسانوں کے نام اعمال کو باہر نکال دے گی۔ انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ زمین ساری خبریں بیان کر دے گی کیونکہ اس دن تیرے رب نے اسے حکم دیا۔ کہاں بھاگ کر کے جائیں گے؟ یہ زمین بھی ہماری باتوں کو ریکارڈ کر رہی ہے، یہ زمین بھی ہمارے اعمال کو دیکھ رہی ہے۔ اس روز لوگ مختلف جماعت ہو کر واپس لوٹیں گے، لوگ مختلف جماعت ہو کر کے واپس لوٹیں گے، یعنی کافر کی جماعت، مشرکوں کی جماعت، منافقوں کی جماعت، نافرمانوں کی جماعت، اور وہیں پہ اللہ والوں کی جماعت، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ لوگ جماعت کی طرح لوٹیں گے اللہ کے پاس تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورہ قاریہ آیت نمبر 1 سے 11 نوٹ کریں، میں بیچ میں سے سنا رہا ہوں۔ جس دن انسان بکھرے ہوئے پرندوں کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں جب زمین کو پہاڑ سے ٹکرایا جائے گا تو کس طرح سے وہ ہو جائے گی، الگ الگ رنگ کی وجہ سے دھنی ہوئی روئی کی طرح وہ اڑنے لگے، رنگین روئی کی طرح۔ وقت ہو چکا ہے، قیامت کے تعلق سے صرف دو تین حدیث سماعت فرمائیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے قیامت کے تعلق سے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور دوسرے گروہ کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، یعنی زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2788۔ ایک اور ہم نے حدیث پڑھا تھا کہ یہودی عالم قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرتا ہے، قیامت کے منظر کو بیان کرتا ہے یہودی عالم، اور کہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس طرح آسمان کو اور زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آیت پڑھی وما قدر اللہ حق کا قدری، کہ بندے نے اللہ کی حق قدر نہیں کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق، یعنی یہ جان رہا ہے، اسے اس بات کا علم ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر کے ختم کر دے گا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اللہ رب العزت کا شریک ٹھہراتا ہے۔ حضرت عزیر کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کا حق اللہ کی مخلوق کو دیتا ہے۔ اس نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کے اس عمل کو جاننے کے باوجود بھی، اللہ کی اس قدرت کو جاننے کے باوجود بھی اس نے اللہ کی قدر نہیں کی، یعنی اللہ کا حق یہ دوسروں کو دیتا ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، امام بخاری نے اس کو 2 جگہ نقل کیا ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 4811 اور دوسرے مقام پہ حدیث نمبر 7415، اور مسلم شریف حدیث نمبر 1786۔ آدم علیہ السلام، ایک اور حدیث جو پیچھے بیان کی گئی ہے، اس کا میں صرف آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت عرض کرے گا کہ اپنے بچوں کو جنت کے لیے اور جہنم کے لیے نکال دو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا میرے خالق کتنے بچوں کو میں جنت کے لیے اور کتنوں کو جہنم کے لیے نکالوں؟ اللہ رب العزت عرض کرے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم کے لیے نکالو اور 1 کو جنت کے لیے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3348 اور مسلم شریف حدیث نمبر 111۔ بخاری 3348 اور مسلم 333۔ آخری حدیث آج کی کلاس، ایک روایت کے مطابق روز قیامت کافر ساری زمین کے برابر سونا دے کر بھی عذاب سے چھٹکارا پانا چاہے گا، لیکن اس کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ ہوگا۔ جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ضرورت پورا کرنے والا، مصیبت کا دور کرنے والا سمجھتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے اور دنیا کو سب کچھ سمجھ کر کے اور جی رہا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر کوشش کر رہا ہے، آخرت میں جب وہ پہنچے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ اگر میرے پاس پوری دنیا کے برابر بھی اگر سونا ہے، دولت ہے، تو میں اس سب کو دے دیتا ہوں، بس مجھے عذاب سے بچا لیا جائے، لیکن ایسا اس کے لیے ناممکن ہوگا، ممکن نہ ہوگا۔ تو آج کے اللہ رب العزت یہ پوری دنیا مانگ رہا ہے، کیا یہ مطالبہ ہے اللہ رب العزت کا کہ پورا سونا یا پوری دنیا تم ہمیں دے دو، یا تمہاری جتنی بھی جائیداد ہے وہ تم ہمیں دے دو؟ آج اللہ رب العزت ہم سے کچھ نہیں مانگ رہا، صرف یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے پاس زیادہ ہے اس میں سے 2.5% دے دو۔ کس کو؟ اپنے ہی غریب رشتہ داروں کو، اپنے ہی پڑوسیوں کو، اپنے ہی آس پاس کے یتیموں کو، اپنے ہی بہن اور بھائی جو ضرورت مند ہیں، جو غریب اور مسکین ہیں، انہیں دے دو۔ آج اللہ رب العزت دنیا نہیں مانگ رہا ہم سے کہ دنیا کو چھوڑ کر کے جنگلوں پہاڑوں پہ نکل جاؤ اور صرف مسجد کے اندر بیٹھے رہو۔ یہ پوری دنیا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے کہ اس دنیا کو ہم یوز کریں۔ اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ دعا مانگ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا عطا فرما،
یہ دنیا سے محروم نہیں کرنا چاہتا اللہ ہمیں، یہ دنیا تو ہمیں اور بنا سوار کر کے دینا چاہتا ہے، اور یہ اسی حالت میں ہمیں مل سکتی ہے دنیا جب ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے سے اس دنیا کو حاصل کریں۔ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے انجوائے کیا جا سکتا ہے، اس کو کس طریقے سے بہتر طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے۔ ماں کا رشتہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے، بیوی کا رشتہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے، بھائی کا رشتہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے، پڑوسی کا رشتہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے، یہ اللہ ہی بتائے گا، کیونکہ یہ رشتے اسی نے بنائے، یہ انسان اسی نے بنائے۔ اللہ بتائے گا کہ کیا چیز تمہارے لیے حلال ہونا چاہیے، کیا چیز تمہارے لیے حرام ہونا چاہیے، کون سی چیز تمہارا جسم برداشت کرے گا، کون سی چیز برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ بتائے گا کون سے کپڑے میں تمہارے لیے زینت ہے اور کون سے کپڑے میں تمہارے لیے بے عزتی ہے، کون سے کپڑے میں تمہارے لیے نیلامی ہے، کون سے کپڑے میں تمہارے لیے جو ہے بربادی ہے۔ اللہ بتائے گا کہ تمہاری زبان سے کیا نکلے گا تو تمہیں عزت ملے گی، اللہ بتائے گا کہ تمہاری زبان سے کیا نکلے گا تو تم بے عزت ہو جاؤ گے۔ اور اس کے مطابق اگر ہم اپنی زبان کو، اپنے جسم کو، اپنے کپڑے کو، اپنے رشتے کو مینٹین کریں گے، کاروبار کو مینٹین کریں گے، تو یہ دنیا کو ہم بہترین طریقے سے جی پائیں گے، اس دنیا کو ہم انجوائے کر پائیں گے، اس دنیا کو ہم حاصل کر پائیں گے۔ اللہ ہم سے دنیا نہیں لینا چاہتا، اور جب ہم اللہ کے مطابق اس دنیا کو یوز کریں گے، یہی عبادت ہے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ہی ہم اس دنیا کو ایک بہتر طریقے سے جی سکتے۔ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا یہی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا یہی اللہ کی عبادت ہے، اور اسی لیے اللہ نے پیدا کیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے کہ جس طریقے سے ہم اس دنیا کو بہت اچھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔